جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى في موضع آخر لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، قرآن کریم یہ اللہ کی کتاب ہے. یہ انسانیت کے لیے ابدی پیغام اور زندہ دستور العمل ہے. یہ بیک وقت دماغ کو مطمئن کرتی ہے اور بربط دل کو بھی چھیڑتی ہے. یہ ایک انقلاب انگیز کتاب ہے. جیسے سورج کی تمازت میں کبھی کمی نہیں آ سکتی اور سمندر کی وسعتوں کو کم نہیں کیا جا سکتا، ایسے ہی اس کتاب کی اثر انگیزی اور اس کی تاثیر اور دلوں کو زیر و زبر کرنے کی صلاحیت اور فکر و انداز کو بدل دینے کی صلاحیت جو اس کتاب کے اندر ہے، اس میں کبھی کمی نہیں آ سکتی. قرآن کریم یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے اور اس کلام کے اندر کبھی بھی جب سے یہ نازل ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اس میں کوئی تحریف، کوئی تبدیل، بلکہ زیر و زبر کا بھی فرق نہیں ہے. دنیا کی بہت ساری کتابیں ہیں جو دیکھنے کے اعتبار سے بہت ضخیم بھی ہوتی ہیں. دنیا کی بڑی بڑی لائبریریوں کے اندر موٹی موٹی کتابیں موجود ہیں، لیکن کسی کتاب کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ جو کتاب موجود ہے اس سے اچھی کتاب، اس سے بڑھ کر کوئی عمدہ کتاب دوبارہ وجود میں نہیں آ سکتی. اتنی بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں کہ کئی ادیبوں نے، مصنفوں نے اس کو لکھا ہے، ایک ساتھ مل کر لکھا ہے، لیکن کبھی بھی کسی ادیب نے، کسی مورخ نے یا کسی مصنف نے یا کسی شاعر نے
کسی انشا پرداز نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میری کتاب کے جیسے کوئی کتاب بنا نہیں سکتا یا کوئی لکھ نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ دنیا ارباب و کمال سے بھری ہوئی ہے. اس دنیا کے اندر بہت سارے افراد ایسے ہیں جو اپنی صلاحیت میں یکتا ہیں، ان کی صلاحیت کا کوئی ثانی نہیں. آج نہیں تو کل جیسے میں کتاب لکھا ہوں اس سے عمدہ کتاب کوئی دوسرا لکھ سکتا ہے. اس لیے آپ نے کبھی بھی کسی مصنف کے بارے میں نہیں سنا ہوگا کہ اس نے دعویٰ کیا ہو کہ میری کتاب سے اچھی کوئی کتاب پیش نہیں کر سکتا ہے. لیکن آپ قرآن کریم کے بارے میں غور کریں کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس نے اپنے نازل ہونے سے لے کر یعنی نزول کے زمانے سے لے کر اب تک یہ چیلنج کیا ہے کہ اس جیسی کوئی کتاب کوئی بنا کر پیش نہیں کر سکتا ہے. یعنی قرآن کریم کی جیسی کتاب اگر کوئی بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتا ہے. اب تو قرآن کریم کے نزول کا زمانہ نہیں، لیکن جس زمانے میں قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا، اس زمانے میں آپ غور کریں کہ یہ قرآن کریم کن لوگوں کے درمیان نازل ہو رہا تھا. وہ ایسے لوگ تھے جن کو اپنی زبان پر، جن کو اپنی صلاحیت پر، جن کو اپنی بلاغت پر اور جو ادب کے شہسوار سمجھے جاتے تھے، فصاحت و بلاغت میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا. وہ اپنے آپ کو عربی کہتے، یعنی کہتے تھے کہ ہم عرب والے ہیں، ہم عربی زبان کو جاننے والے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو عاجمی کہا کرتے تھے، یعنی دوسرے لوگ گونگے ہیں، اپنے آپ کو قد آور، دوسرے لوگوں کو کوتاہ قد کہا کرتے تھے. ایسے لوگوں کے درمیان یہ قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، اور اس نزول کے زمانے میں قرآن کریم نے یہ چیلنج کر دیا کہ اگر تم کو یہ شک ہے، اگر تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نازل ہونے والے وحی کے بارے میں یہ گمان ہے کہ یہ انسانی کلام ہے، خدا کا کلام نہیں ہے، تو یہ قرآن کریم تمہارے درمیان نازل ہو رہا ہے، یہ قرآن کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا جا رہا ہے. اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ کسی بشر کا کلام ہے اور یہ خدائی کلام نہیں ہے تو اس جیسی تم کوئی آیت بنا کر پیش کر دو. وہ ہمارے جیسے لوگ نہیں تھے جن کے درمیان میں قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا، وہ ہم جیسے لوگ نہیں تھے. میں نے کہا نا کہ وہ ادب کے شہسوار تھے، اور ان کو اپنی شاعری پر اور قادر الکلام ہونے پر اتنا فخر تھا. وہ سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ قادر الکلام شاعر کوئی نہیں ہو سکتا ہے، ہم سے زیادہ فصاحت و بلاغت کا ماہر کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اور وہ تو اس کوشش میں دن رات لگے ہوئے تھے کہ کسی طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کر دیں. ہمیشہ ان کی کوشش رہی تھی کہ یہ اسلام کا انقلاب، اسلامی تعلیمات، اس کا جو سیلاب لوگوں کے درمیان بڑھتا جا رہا ہے، اور اسلامی تعلیمات لوگوں میں جو عام ہوتی جا رہی ہیں، لوگ مسلمان بنتے جا رہے ہیں، کسی طریقے سے اس اسلامی انقلاب کو پھیلنے سے روک دیا جائے. تو ان کے لیے بہت آسان کام تھا کہ جب قرآن نے یہ چیلنج کیا کہ اس قرآن کی جیسی کوئی کتاب تم پیش کرو، تو ان کے لیے بہت آسان تھا کہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب یا کوئی آیت پیش کر دیتے اور قرآن کریم کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روک دیتے. لیکن چونکہ یہ کوئی انسانی کلام نہیں تھا، وہ لوگ جو اپنے آپ کو فصاحت و بلاغت کے ماہر سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے ہم بہت بڑے انشا پرداز ہیں،
ہم بہت بڑے قادر الکلام شاعر ہیں. اس چیلنج کو سن کر اپنے دل کے اندر ایک گھٹن محسوس کرتے تھے. اس چیلنج کو سن کر یہ فکر میں رہتے تھے کہ یہ تو انسانی کلام ہے ہی نہیں، ہم اس کا مثل کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی انسانی کلام ہوتا تو ہم بھی ایک انسان ہیں، اس جیسا کلام ہم پیش کر دیتے. قرآن کریم نے کہا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ. قرآن کریم نے کہا کہ تم اکیلے نہیں، جتنے بھی جنات اور انسان ہیں سب کو بلا لو اور سب مل کر اکٹھے اس قرآن کا مثل تم پیش کر دو. لیکن کسی شاعر نے، کسی ادیب نے اور کسی بھی قادر الکلام مصنف نے یا کسی ادیب نے اس قرآن کے چیلنج کو قبول نہیں کیا. قرآن نے اپنے اس چیلنج کو اور کم کر دیا. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم اس قرآن کی جیسی کوئی کتاب پیش نہیں کر سکتے تو ہم ذرا نیچے اترتے ہیں، تم اس جیسی 10 آیتیں ہی بنا کر پیش کر دو، 10 سورتیں ہی بنا کر پیش کر دو. لیکن قرآن کریم کے اس چیلنج کے جواب میں سناٹا طاری رہا، کہیں سے کوئی آواز نہیں آئی. اور قرآن کریم نے نیچے اتر کر اور بھی اپنے چیلنج کو کم کیا، ہلکا کر دیا کہ چلو تم 10 سورتیں نہیں بنا سکتے ہو تو کم سے کم اس جیسی ایک آیت ہی بنا کر پیش کر دو. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا وہ لوگ نہیں سمجھتے ہوں گے کہ جب قرآن کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے کے لیے تو بہت آسان نسخہ ہے، ہم اس جیسی ایک آیت بنا کر پیش کر دیں اور قرآن کو جھوٹا ثابت کر دیں. لیکن دوستو نہیں، ان لوگوں نے قرآن کے اس چیلنج کے سامنے اپنے گھٹنے کو ٹیک دیا اور قرآن جیسی ایک آیت بھی بنا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا نہیں سکے. وہ کیونکہ یہ کوئی انسانی کلام ہے ہی نہیں. یہ انسانی کلام اگر ہوتا تو اتنے بڑے بڑے ادیب اور اتنے بڑے بڑے عرب اور عربی زبان کو جاننے والے، جن کو فصاحت و بلاغت کا امام کہا جاتا تھا، وہ لوگ ضرور اس قرآن کا مثل بنا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیتے. تو قرآن جب سے نازل ہوا ہے، اپنے نزول کے زمانے سے لے کر 1400-1500 سال کا عرصہ گزر گیا، آج تک قرآن کا مثل کوئی پیش نہیں کر سکا ہے. اور نہ قرآن کریم میں کسی بھی حرف کی یا کسی بھی لفظ کی یا زیر و زبر کی کوئی تبدیلی ہوئی ہے. کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ جو ہے کسی انسان کے نہیں ہے، بلکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العزت نے لے رکھی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اب جب اللہ رب العزت حفاظت کرنے والے ہیں تو اگر کوئی چاہے کہ میں اس میں ترمیم کر دوں، کوئی چاہے کہ میں اس میں ڈاکہ زنی کر کے اس کے کسی حرف کو تبدیل کر دوں، کوئی چاہے کہ میں اس میں کسی آیت کو ہٹا کر دوسری آیت داخل کر دوں، تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا. کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ کسی انسان کے نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے خود حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اور اللہ رب العزت نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ اس میں باطل نہ تو آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، کہیں سے بھی داخل ہو ہی نہیں سکتا اس میں، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کیا ہوا قرآن ہے.
جب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ انسان یہ انسانی کلام نہیں بلکہ یہ خدا کا کلام ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود لے رکھی ہے اور اس کے کسی بھی لفظ میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، آیت تو چھوڑ دیجئے، اس کے کسی زیر و زبر کے اندر بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے جو لی ہے وہ ایک معجزہ ہے، آپ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ یہ قرآن کریم میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور قرآن کریم اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور کس طریقے سے اللہ رب العزت اس کی حفاظت کرتا ہے آپ کھلی آنکھوں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا میں لوگ اپنی کتابوں کے لیے اور اس کو محفوظ رکھنے کے لیے کتابت اور طباعت کی طرف محتاج ہوتے ہیں، یعنی کتابت کے ذریعے سے، طباعت کے ذریعے سے اس کو محفوظ کر لیتے ہیں تاکہ ہماری کتاب جو ہے محفوظ رہے۔ لیکن اللہ رب العزت قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اس طریقے کو اختیار کر رکھا ہے کہ اس کو نسخوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کو سینوں کے ذریعے سے محفوظ کر رکھا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے قرآن کریم کے کتنے حافظ دنیا کے اندر موجود ہیں، کروڑوں کی تعداد میں قرآن ان کے سینوں کے اندر محفوظ ہے۔ اگر کوئی کاغذی نسخے سے پوری دنیا مل کر اگر کاغذی نسخے سے اس قرآن کے کسی حرف کو اگر ہٹا بھی دے، اولاً تو ہٹا نہیں سکتا ہے، لیکن بالفرض اگر کاغذی شعر بن کر بھی وہ قرآن کے کاغذی نسخے سے اس کو مٹا دے ہو، تو جو قرآن اللہ رب العزت نے بوڑھوں، بچوں اور نوجوانوں کے سینے میں محفوظ کر رکھا ہے اس کو تو مٹا نہیں سکتا ہے نا۔ اگر کاغذ سے نسخوں کو مٹا دیا تو دل کے اندر جو نسخہ ہے اس کو کیسے مٹائے گا؟ وہ نسخے جو سینوں کے اندر محفوظ ہیں وہ دوسرے دن لاکھوں کی تعداد میں وہ سینے اپنے دل سے نکال کر ان نسخوں کو تیار کر سکتے ہیں۔ ابھی رمضان آ رہا ہے نا، آپ دیکھیں قرآن کریم تراویح کے اندر بچے، بوڑھے، نوجوان اور چھوٹے چھوٹے بچے اپنی مسحور کن آواز سے ایسی تلاوت، ایسی آواز کی دلوں کو متحیر کر دیتی ہے، اتنی خوشکن اور خوشگلو کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے اور سینوں کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا چند ایک دو ہفتے پہلے سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ایک ملعون اور بدبخت شخص نے، میں اس کا نام لینا نہیں چاہتا ہوں، سپریم کورٹ میں یہ رٹ اور پٹیشن داخل کی ہے کہ قرآن کریم کی 26 آیتوں کو نکال دیا جائے۔ یعنی اس مطالبے کو آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سے معلوم کر لیے ہوں گے، آپ کو پتا ہوگا کہ وہ کون شخص ہے۔ اس کا مطالبہ ہے کہ قرآن کریم کی 26 آیتوں کو نکال دیا جائے، کیونکہ یہ 26 آیتیں جو ہیں یہ دہشت گردی کی تعلیم دیتی ہیں، یہ شدت پسندی کی تعلیم دیتی ہیں، یہ قرآن کریم پر عمل کرنے والوں کو نفرت کی تعلیم دیتی ہیں۔ ویسے تو اس شخص کے خلاف بہت سارے بدعنوانی کے مقدمات درج ہیں، لیکن اپنی جھوٹی شہرت کے لیے یا
جس کی گود میں وہ بیٹھا ہوا ہے اس کی پشت پناہی حاصل کرنے کے لیے وہ اس طریقے سے سوشل میڈیا پر آ کر قرآن کریم کی 26 آیتوں کے بارے میں اور وکیل کے ذریعے سے جا کر سپریم کورٹ کے اندر اس نے پٹیشن داخل کر دی. ویسے تو زمینی سطح پر یا حقیقت میں دیکھا جائے تو اس مطالبے کا اس میں کوئی وزن ہے ہی نہیں. اس کو سرے سے ہی تسلیم کرنا ہی نہیں چاہیے. بلکہ سپریم کورٹ کے اندر جو جج بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ اس پٹیشن کو جو ہے اس عرضی کو سرے سے خارج کر دیں اور ردی ٹوکری کے اندر ڈال دیں اس کو. کیونکہ یہ اس ملک میں جتنے بھی باشندے ہیں جتنے بھی لوگ بسنے والے ہیں ان سب کو قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اپنے مذہبی معاملات میں وہ آزادانہ طریقے پر اپنے مذہب کی ہدایت پر عمل کر سکتے. تو سپریم کورٹ کو جو چاہیے کہ سرے سے ہی اس کو خارج کر دے, اس پر بحث ہی نہ کرے. لیکن اگر اس کی پٹیشن پر بحث ہو رہی ہے تو پھر ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ کسی غیر کا ہاتھ اس کی پشت پر ہے اور کوئی غیر اس کی پشت پناہی حاصل کر کے, یا یوں کہہ لیجئے کہ کوئی غیر اس آدمی کا سہارا لے کر اس کی زبان سے ایسی باتیں کہلوا رہا ہے. کیونکہ یہ مذہبی معاملہ ہے, اور جب مذہبی معاملہ ہے اور اس ملک میں بسنے والے ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے مذہب پر آزادانہ طریقے پر عمل کر سکتا ہے, تو یہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے. اور جو قانون جاننے والے ہیں, جو قانون داں ہیں, ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسی پٹیشن پر یا ایسی عرضی پر, ایسی ریٹ پر کوئی توجہ ہی نہ دیں, بلکہ ایسے شخص کے خلاف جو اس ملک کے اندر بدامنی اور اس ملک کے ماحول کو خراب کرنا چاہتا ہے اس کے خلاف کیس درج کریں اور اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دیں. کیونکہ اس نے ملک کے اندر بدامنی پھیلانے کی کوشش کی ہے اور اس کے اوپر بہت سارے کیس ہو رہے ہیں. بلکہ ان کی برادری کے ماننے والے لوگ بھی اس کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں, اور برادری کے نہیں بلکہ گھر والے لوگ, بھائی بہن, ماں, سب اس کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں. کیونکہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ قرآن کی 26 آیتوں کو نکال دینا اور یہ کہنا کہ یہ قرآن کریم کی جو 26 آیتیں ہیں اس میں دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے, یا یہ کہنا کہ یہ 26 آیتیں یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ خلفائے راشدین نے اس کو داخل کر دیا بعد میں. اس کا کہنا ہے کہ 26 آیتیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ خلفائے راشدین نے, تینوں خلیفہ نے بعد میں اس میں داخل کیا. ابھی آپ سن چکے ہیں نا کہ قرآن کریم کے اندر کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی, کوئی ایک آیت ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی ہے. تو خلفائے راشدین کیسے اس میں ترمیم کر سکتے ہیں, یا خلفائے راشدین کیسے اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں اور دوسری آیت کو اس میں داخل کر سکتے ہیں. بس ہندی میں قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا یا کسی اور زبان میں قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا اور اس کے بعد فیصلہ کرنے لگے کہ نہیں یہ آیت جو ہے قرآن کی یہ نفرت پھیلا رہی ہے, یہ غیر مسلموں کے خلاف یہ آیت ہے اور 10 غیر مسلموں کے ساتھ سختی کا مطالبہ کر رہی ہے آیت. دیکھیے دوستو, قرآن کریم کی جو آیت, قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے صرف ہندی زبان میں یا انگریزی زبان میں یا کسی زبان میں اس کا ترجمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے کہ ترجمہ پڑھ کے ہم اس کے مطلب کو, اس کے مفہوم کو بیان کرنے لگے. جس طریقے سے
قانون کی کتاب ہر شخص اس کی تشریح نہیں کر سکتا ہے. قانون کی کتاب ہے، اس کی تشریح کرنے کے لیے کسی وکیل کا ہونا ضروری ہے، یا اس کی تشریح کرنے کے لیے اس ماہر کا ہونا ضروری ہے جس نے قانون کی کتاب کو پڑھا ہے اور جس نے اس پر پریکٹس کی ہے. ہر شخص قانون کی تشریح نہیں کر سکتا، اور عدالت میں اگر اس کی تشریح کرے گا قانون کی تو اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. ایسے ہی قرآن کریم کا صرف ترجمہ پڑھ کر اس کی تشریح ہر کس اور ناکس نہیں کر سکتا ہے. ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کی تشریح، اس کے مفہوم کو بیان کرے لوگوں کے سامنے، بلکہ جنہوں نے اپنی زندگی کو اس قرآن کریم کے سمجھنے میں وقف کیا ہے اور جنہوں نے اپنی زندگی کو قرآن کریم کے رموز و اوقاف اور اس کے علوم کو سمجھنے کے لیے وقف کیا ہے، جو قرآن کریم کے بڑے بڑے مفسر ہیں، جو قرآن کے علوم سے واقف ہیں، ان سے معلوم کرنا پڑے گا کہ اس قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے. ان کو معلوم ہے کہ یہ قرآن کس وقت اور کس موقع پر اور اس کا شان نزول کیا ہے، اور اللہ رب العزت اس آیت کے اندر کون سا پیغام دینا چاہتے ہیں. بس ہندی زبان میں قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا اور اس کے بعد اس کی تشریح کر دی کہ نہیں یہ دہشت گردی کی تعلیم دے رہی، اس لیے قرآن کریم سے اس آیت کو نکال دیا جائے. جن آیتوں کے خلاف سپریم کورٹ کے اندر پٹیشن داخل کی گئی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اعتراض کرنے والے نے اس قرآن کریم کی آیتوں کو سمجھا ہی نہیں ہے، کس پس منظر میں وہ آیتیں نازل ہوئی ہیں اور اللہ رب العزت نے اس میں کیا پیغام دیا ہے. جتنی بھی آیتیں نا سب جہاد کے لیے ہیں، اکثر آیتیں جو ہے اس میں جہاد کی ہیں. اب جہاد کے لفظ سے جو ہے غیر مسلموں کو بہت تکلیف کہ یہ مسلمانوں کے دلوں میں ہمارے خلاف، ہمارے تئیں جو ہے نفرت پھیلا رہی ہیں، اس لیے اس کو مٹا دیا جائے قرآن سے تاکہ مسلمانوں کے دلوں سے نفرت ہماری ختم ہو جائے. نہیں دوستو، دیکھیے کچھ حالت ایسی ہوتی ہے جو جنگ کی حالت ہوتی ہے، اور کچھ حالتیں ایسی ہوتی ہیں جو امن کی حالتیں ہوتی ہیں، معاہدے کی حالت ہوتی ہے. جو آیتیں یعنی جن آیتوں پر اعتراض کیا گیا ہے وہ ساری کی ساری آیتیں جو ہیں جنگ سے تعلق رکھتی ہیں. اکثر آیتیں جو ہیں اس میں جنگ سے ان کا تعلق ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب جنگ کی حالت ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے دشمن حملہ کرنے والا ہے، تو ہمارے دل کے اندر ہمیشہ یہ خوف رہے گا کہ دشمن جب ہمارے اوپر حملہ آور ہے، حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کسی بھی وقت ہمارے اوپر حملہ کر کے ہماری جان کو، ہمارے مال کو یا ہماری عزت آبرو کو نقصان پہنچا سکتا ہے، ہمیں موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے. تو پھر جنگ کی حالت میں انسان چوکنا رہتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ جب دشمن حملہ کرنے والا ہے تو مجھے بھی تیاری کرنی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کو معلوم ہو گیا کہ دشمن حملہ کرنے والا ہے اور ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے اور دشمن ہمارے ساتھ جو چاہے وہ حملہ کر کے نکل جائے، ہمارا قصہ تمام کر کے نکل جائے اور ہم اپنے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے. ایسا تو نہیں ہوگا نا جنگ کی حالت میں. جنگ کی حالت میں یہ ہوگا چاہے مد مقابل جو ہے ہم کو مار دے، ہم مد مقابل کو مار دیں، بھائی اسی ارادے سے جنگ ہو رہی ہے. تو ایک جنگ کی حالت ہوتی ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ امن نہیں ہوتا، خوف رہتا ہے دل میں کہ کسی بھی وقت حملہ کرنے والا ہمارے اوپر حملہ کر کے ہماری جان مال کو نقصان پہنچا سکتا ہے، ہماری عزت آبرو کو نقصان پہنچا سکتا ہے. آپ دیکھ لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، سیرت کی کتابوں میں دیکھیں مکی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی گزری ہے. فضائل اعمال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے بارے میں جو بیان کیا گیا اس کو پڑھ لیں آپ، یا علماء کرام جو بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے بارے میں، کتنی سختی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی ہے اور ان لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف کیسے ظلم و بربریت کا لنگر ناچا ہے. تاریخ میں وہ ظلم و بربریت
بالکل لکھا ہوا ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ہے، دیکھیے حالت کیسی ہے، کس حالت میں اللہ رب العزت جو پیغام دے رہے ہیں مسلمانوں کو، وہ کس حالت میں پیغام دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ہے، دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے در پہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر غلاظت ڈال دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو آپ کے گردن مبارک پر پیر رکھ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا سانس مبارک رک جاتا ہے، آپ کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں ہے کہ اس دشمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت کر رہے تھے اللہ کی تو خانہ کعبہ کے اندر اونٹ کی اوجھڑی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر رکھ دیا اس نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کی وزن سے، اونٹ کی اوجھڑی تھی، اس کے وزن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کر پا رہے تھے، اتنا وزن تھا وہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ بتائیے یہ ایسی حالت ہے کہ مسلمان ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، اور دشمنان اسلام صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں بلکہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہہ دیا، جن کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے، وہ صحابہ کرام کو بھی یہی تکلیفیں دی جانے لگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فضائل اعمال کے اندر پڑھ لیں، کیسے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا ان کو، خباب و خبیب کے ساتھ کیسا ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا ان کو، اور سمیہ رضی اللہ عنہا کیسے مظلومانہ طریقے سے ان کو شہید کیا گیا۔ یہ ساری حالتیں ہیں، بات آپ دیکھیے، ان حالتوں میں اگر کوئی دفاع کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے، کوئی اپنے بچاؤ کے لیے کوئی تدبیر اختیار کر رہا ہے، یا کوئی حکم اللہ رب العزت دے رہے ہیں اپنے مسلمانوں اسلام کے ماننے والوں کو، تو بتائیے اس میں کیا برائی ہے؟ یا اس میں اگر ہندوستان کے اندر مان لیا جائے کہ اگر جنگ کی حالت ہو جائے تو اور ایمرجنسی نافذ ہو جائے تو صرف سرحد پر رہنے والے فوجی کی ذمہ داری نہیں ہوگی کہ وہ ملک میں دشمن کو گھسنے نہ دے، بلکہ جب ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے تو اب اس ملک کے ہر شہری کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو تیار کرے اور دشمن کو کسی بھی طریقے سے اس ملک کے اندر گھسنے نہ دے، اور یہ تدبیر اختیار کرنا اس کے دینی اور ملی اور قومی اور وطنی اس کا فریضہ ہوگا۔ وہ جب یہ حالت ہوتی ہے تو اپنے دفاع کے لیے اگر کوئی قدم اٹھا رہا ہے تو اس میں کون سا ظلم ہے؟ بتائیے اتنا ظلم۔ اگر آپ ہندوستان کی تاریخ لے لیں، یہاں ہندوستانی سیکولر ملک ہے، جمہوریت اس میں ہے، اگر کسی ایک خاص طبقے کو، یعنی یہ ہے کہ اس میں ہر آدمی جو بھی اس ملک میں رہتا ہے ہر ایک کو اس کے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی حاصل ہے، تو اب اگر کسی گاؤں کے لوگوں کو کسی مذہب کی بنیاد پر اگر دشمن ان کا گھیراؤ کر لے، اس گاؤں کو دشمن چاروں طرف سے گھیر لے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ ان گاؤں والوں کو یہ کرنا چاہیے کہ دشمن ہمارے اوپر حملہ کرنے والا، اب ہم خاموشی سے ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں، یا ہم کوئی تیاری نہ کریں؟ نہیں، بلکہ جب ایسی سچویشن پیش آ جائے، جب ایسی حالت پیش آ جائے کہ کسی خاص طبقے کے لوگوں کو نشانہ بنا کر لوگوں نے گھیر لیا ہے، تو اس وقت ہمارا قانون بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اپنے دفاع کے لیے جو چاہے کوشش کرنا چاہے وہ کر لے۔ وہ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ دشمن ہمارے گاؤں کے اندر آ گیا ہے، یا دشمن ہمارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے اور ہماری عزت کو اور ہمارے مال کو لوٹنا چاہتا ہے، یا ہمارے گھروں کو آگ لگا دے گا، تو پھر وہ گاؤں والے تھوڑی سوچیں گے کہ بھائی آنے دو دشمن کو، جیسے چاہے ہماری عزت کو لوٹ لے، ہمارے مال کو لوٹ لے، ہمارے گھروں کو آگ لگا دے، ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں گے؟
نہیں، بلکہ قانون بھی اور ہمارا مذہب بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ جو کچھ تدبیر اختیار کرنا چاہیں اپنے بچاؤ کے لیے وہ تدبیر آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی حالت، یہ جو آیتیں نا یہ انہی حالت کے پیش نظر نازل ہوئی ہیں۔ اب اگر کوئی اس پر اعتراض کرتا ہے کہ یہ مذہب کی بنیاد پر نفرت پھیلا رہی ہیں آیتیں، تو دوستو وہ قرآن کریم کی اس آیت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا نا قرآن کریم کی آیت کو سمجھنے کے لیے کم سے کم جنہوں نے اس قرآن کریم کو سمجھا ہے ان سے رابطہ کریں کہ اس قرآن کا صحیح مطلب تم بیان کر دو۔ اس لیے دوستو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کریم کی 26 آیت تو کیا، اس کے ایک زیر کو بھی آپ قرآن کریم سے حذف نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم صداقت اور حقانیت کی ایسی چٹان ہے کہ جو بھی اس سے ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا۔ قرآن کریم کو مٹانے والے دنیا سے مٹ گئے، قرآن کریم کے خلاف سازشیں کرنے والوں کا نام و نشان مٹ گیا، لیکن قرآن کریم اپنی حقانیت اور صداقت کے ساتھ روز اول سے زندہ ہے اور زندہ رہے گا اور تا قیامت زندہ رہے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العزت نے لیا ہے۔ تو جب اللہ خود چاہ رہا ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں تو پھر ہم انشاءاللہ کہ اللہ چاہے گا تو اللہ تو خود ہی چاہ رہا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اس لیے اگر کسی شخص نے قرآن کریم کے بارے میں کہا کہ 26 آیتوں کو قرآن کریم سے نکال دو، آپ بے فکر رہیں، دنیا کی کوئی بھی طاقت قرآن کریم کے ایک زبر کو بھی نہیں ہٹا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت بس ہم اگرچہ قرآن کی تعلیم پر عمل نہیں کرتے، ایک مذہبی اعتبار سے جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے تو مسلمان چاہے جتنا گیا گزرا کیوں نہ ہو، چاہے اس کی عملی زندگی میں قرآن کی تعلیمات مکمل طور پر نہ ہو، چاہے وہ کتنی بدعملی کی زندگی کیوں نہ گزار رہا ہو، لیکن جب بھی مذہب اسلام کی یا قرآن کی بات آئے گی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کوئی کیچڑ اچھالا جائے گا نعوذ باللہ، تو مسلمان چاہے کتنا بھی بدعمل کیوں نہ ہو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، اس کی ایمانی غیرت اس کو برداشت نہیں کر سکتی ہے کہ قرآن کریم پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی گستاخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے یا قرآن کریم کی تعلیمات پر کوئی انگلی اٹھائے، یہ کوئی بھی غیرت مند مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ بے فکر رہیں اور اللہ رب العزت سے یہ دعا کریں کہ جس شخص نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے یا مطالبہ کیا ہے اللہ رب العزت اس کو اس دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنا دے، اور یقیناً وہ عبرت کا نشان بن کر رہے گا۔ اور یہ تاریخ گواہ ہے، جس نے بھی قرآن کریم کے خلاف اپنی زبان کھولی ہے یا قرآن کریم کے خلاف اس نے سازش کی ہے، اللہ رب العزت نے اس کو دنیا کے اندر بھی عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔